السلام علیکم، اٹس می کرن آفتاب، اور آج کی کہانی کا ٹاپک ہے پرسرار حویلی۔ آج کی کہانی میرے نانا اور نانی کی ہے، تو چلیے انہیں کی زبانی سنتے ہیں۔ پہلے نانا کی زبانی سنتے ہیں۔ تقسیم ہند سے پہلے ہمارے دادا پردادا ہندوستان میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں وہ زمیندار ہوا کرتے تھے اور کئی زمینیں اور جائیداد کے مالک تھے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے دادا بھی پاکستان آ گئے اور پاکستان کے ایک شہر نوابشاہ میں آباد ہوئے۔ نوابشاہ میں انہیں کلیم میں ایک حویلی دی گئی جو کہ بہت بڑی تھی اور کسی ہندو پنڈت کی تھی، کیونکہ حویلی ایک بہت بڑے حصے میں واقع تھی، تو اس پنڈت نے شاید آدھا حصہ اپنی پوجا وغیرہ کے لیے مختص کیا تھا، کیونکہ وہاں پر پوجا کا سامان، دیوی دیوتا کی مورتیاں اور تصاویر وغیرہ آویزہ تھی۔ تو ہم نے اس حویلی کا وہ حصہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں مختصر لوگ تھے، اس وجہ سے ہمیں اس حصے کی اتنی خاص زیادہ ضرورت نہیں تھی۔ ابھی ہمیں حویلی میں آئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میرے دادا شدید بیمار رہنے لگے اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ وقت گزرا اور تو ایک رات میرے بڑے بھائی صاحب کو حویلی کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی، اور بار بار دستک کی آواز سن کر وہ نیند سے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا، مگر باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور اس رات کے بعد میرے بھائی صاحب کے ساتھ کچھ عجیب و غریب معاملات شروع ہونے لگے۔ وہ بے خبر سو رہے ہوتے تو کوئی انہیں نیند سے پوری طریقے سے جھنجھوڑ کے اٹھا دیتا، اور حویلی میں اب انہیں والد والدہ اور میرے بجائے میرے روپ میں کوئی اور بھی نظر آنے لگا۔ وہ صحن میں بیٹھے ہوتے تو دیکھتے کہ حویلی کے اس بند حصے کی طرف والدہ جا رہی ہیں۔ جب ان کے پیچھے جانے لگتے تو دیکھتے کہ والدہ تو باورچی خانے میں کھانا بنا رہی ہیں۔ اسی طرح کبھی مجھے چھت پر دیکھتے اور نیچے آتے تو مجھے کمرے میں دیکھتے، مگر انہوں نے یہ بات کسی کو بتائی نہیں۔ حویلی بہت بڑے حصے پر بنی ہوئی تھی، بہت سارے کمرے، راہداریاں، راہ گزار، برآمدے اور صحن کے بعد دور کہیں جا کر واش رومز بنے تھے۔ اب میرے بھائی صاحب اکیلے ان واش رومز کی طرف جاتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ ایک رات وہ سو رہے تھے تو ایک عجیب سے احساس سے ان کی آنکھ کھلی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوفناک بھالو، جس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی اور سرخ ہیں، دانت منہ سے باہر اور بال اس قدر کہ زمین کو چھو رہے ہیں، اس کے چہرے کا بھی حصہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ عجیب بھالو ان کے قریب بیٹھا ان پر جھکا ہوا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے، یہ حویلی ہماری ہے اور تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ بھالو اچانک غائب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میرے بھائی صاحب بیمار رہنے لگے اور ایک دن اچانک چل بسے۔ ان کی اچانک موت پر سبھی غم سے نڈھال تھے اور بہت افسردہ بھی تھے۔ خیر، وقت کا کام ہے گزرنا اور گزرتے جانا۔ اسی طرح ہم بھی ان کو یاد کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگی کے کاموں اور الجھنوں میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو میری شادی کا سلسلہ گھر میں شروع ہوا۔ شادی بخیر و عافیت اچھے طریقے سے انجام پائی۔ اب شادی کے بعد کا کچھ واقعہ میری نانی کی زبانی۔ جب میں شادی کر کے اس حویلی میں آئی تو مجھے جو کمرہ ملا
وہ اس بند جگہ کی راہداری کے بالکل برابر میں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑا سا طاق تھا۔ مجھے اس طاق سے عجیب سی وحشت اور خوف آتا تھا۔ بہرحال دن گزرتے رہے اور شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے حویلی میں عجیب سے سائے لہراتے دیکھے، اور پھر کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ میرے شوہر ویسے تو ڈے جاب کرتے تھے، لیکن جب سے میرا بیٹا پیدا ہوا اس کے بعد ان کی رات کی ڈیوٹی ہو گئی، جس کی وجہ سے مجھے رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے سونے پڑا۔ اب مجھے راتوں کو جو سائے صرف سائے نظر آتے تھے اب باقاعدہ شکل میں نظر آنے لگ گئے، یعنی وہ سائے اب باقاعدہ شکل اختیار کر چکے تھے۔ مجھے کبھی اپنی سانس کی شکل میں نظر آتے تو کبھی اپنے سسر کی۔ میں چونکہ بہت بہادر ہوا کرتی تھی، اس لیے ان باتوں کو نظر انداز کر جاتی اور گھر میں ان باتوں کا کسی سے ذکر نہیں کرتی۔ وہ عجیب اور غریب مخلوق رات کے وقت جب سب سو جاتے اس طاق سے میرے سامنے نکلتی اور وہ ایک بہت ہیبت ناک انداز میں بے ہم ناچنا شروع کر دیتا۔ وہ ایک عجیب قسم کا بھالو تھا جو بہت ہی خوفناک تھا۔ میں اس سے ڈرنے کے بجائے اسے بہت دھیان سے دیکھتی اور کبھی کبھی غصے سے کہہ دیتی کہ میں تم سے نہیں ڈرتی۔ وہ کبھی مجھے کھڑکی یا دروازے سے اچانک دیکھتا اور ہنسنے لگتا۔ شاید وہ یہ حرکت اس لیے کرتا تھا کہ میں خوفزدہ ہو جاؤں یا اس سے ڈر جاؤں۔ میں اسے نظر انداز کر کے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی رہتی۔ وہ بے ہنگم انداز میں ناچتا رہتا اور فجر سے تھوڑا وقت پہلے اس حصے کی طرف اس طاق میں غائب ہو جاتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے کسی کام سے کمرے سے باہر جانا پڑا، اور جب میں واپس آئی تو میں نے اس خوفناک بھالو کو اپنے چھوٹے سے بچے کے قریب اس پر جھکے ہوئے پایا۔ وہ اس سے کچھ بول رہا تھا۔ میں کمرے کے باہر کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی اور میرا دل خوف سے بند ہو گیا۔ وہ بھالو مجھے دیکھ کر اچانک غائب ہو گیا۔ اب بات حد سے باہر ہو گئی تھی، تو میں نے یہ سب باتیں اپنی ساس کو بتائی۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے پیر سائیں کو بلوایا۔ پیر سائیں بہت ہی نورانی ہستی تھے۔ انہوں نے اس مخلوق سے بات کرنا چاہی، لیکن وہ مخلوق بہت خطرناک تھی۔ پیر سائیں کافی دیر ان سے بحث کرنے کے بعد جب اس حصے سے باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس حویلی میں کچھ بہت برے سائے ہیں اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ جان لینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ وہ بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اور یہ جگہ چھوڑنے پر راضی نہیں۔ پیر سائیں نے ہی ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے میرے شوہر کے دادا کو اور پھر ان کے بھائی صاحب کو اپنے غصے کا نشانہ بنایا، اور اب ان کی نظر میرے چھوٹے سے بچے پر تھی۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ حویلی چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہم نے وہ حویلی چند دنوں میں ہی خالی کر دی۔ آج بھی وہ حویلی خالی اور ویران پڑی ہے۔ اب میرے بچے ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہیں، لیکن اب بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتی ہوں تو ڈر جاتی ہوں۔ یہ واقعہ میرے نانا نانی کا تھا۔ اب میرے نانا نانی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین۔ پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو۔